بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر خلیے، حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے کے بارے میں معلومات حاصل کری تھی اس تصویر کے ذریعے سے۔ جیسے کہ اس تصویر کے اوپر کی جانب خلوی دیوار موجود ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کو حیوانی خلیے میں بھی نظر آتی ہے اور نباتاتی خلیے کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو آپ کو خالیہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر بھی موجود نظر آئے گا اور یہاں پر بھی موجود نظر آئے گا۔ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اس کے بارے میں معلومات حاصل کری تھی۔ ابھی تھوڑی ڈیپلی تھوڑا اس کو الیبریٹ کرتے ہیں، ہم تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں اور زیادہ ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر خلوی دیوار، خلوی جھلی، خلیہ مایا اور خلوی حیوانسے کے بارے میں معلومات حاصل کرے تھے۔ ابھی اس کے بارے میں اور تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نباتاتی اور حیوانی خلیے میں ایک جیسے اور مختلف حصے کون سے ہیں بتائیے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو ایک جیسے حصے کے بارے میں معلومات دی تھی۔ آپ لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے یہ تمام چیزیں ایکسپلین کری تھی کہ نباتاتی خلیے میں کون کون سے حصے یکساں موجود ہوتے ہیں اور کون کون سے حصے جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ مرکزہ خلیے کا نہایت اہم حصہ ہے۔ مرکزے کے اطراف دوہری مسامدار جھلی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر مرکزہ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مرکزہ ہے، یہ آپ کو یہاں پہ مرکزہ دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مرکزہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے کیا معلومات حاصل کرے کہ یہ جو ہے دوہری جھلی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ مین اور نہایت ہی اہم حصہ ہے اور اس کے اطراف میں دوہری مسامدار جھلی پائی جاتی ہے۔ خلیے کے تمام افعال پہ مرکزہ ہی قابو رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں دل ہوتا ہے تو وہ اس کا سب سے مین فنکشن ہوتا ہے خون کو پیور کرنا، خون کو صاف کرنا۔ تو اسی طریقے سے مرکزہ جو ہوتا ہے یہ بہت سارے اہم حصہ جو ہوتا ہے اور یہ بہت سارے کاموں پر انجام معمور ہوتا ہے۔ در و مایا کا جال پھیلا ہوا جالی دار حیوانسا ہے۔ یہ رائبوزوم کے ذریعے تیار ہونے والے پروٹین میں ضروری تبدیل کر کے انہیں گولجی اجسام کی جانب بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ در و مایا، اب یہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ در و مایا کا جال آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر دیکھو یہ ہے در و مایا کا جال، ٹھیک ہے طلبہ۔ یہ در و مایا کا جال جو ہے اس کے بھی کچھ مخصوص کام ہوتے ہیں۔ در و مایا کا جال آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا۔ اب اس کے جو مخصوص کام ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی اور معلومات حاصل کریں گے کہ در و مایا کا جال پھیلا ہوا جالی دار حیوانسا ہے۔ یہ رائبوزوم کے ذریعے تیار ہونے والے پروٹین میں ضروری تبدیل کر کے انہیں گولجی اجسام کی جانب بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ اب گولجی اجسام کے چلیے یہ جو ہے یہاں پر مخصوص کام جو ہے پروٹین کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ اب گولجی اجسام جو ہے جھلیوں سے بنی ہوئی چپٹی تھیلیوں سے تیار ہوتی ہے۔ اب یہ کس سے تیار ہوتی ہے؟ یہ مختلف، جیسے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے یہاں پر مختلف اجسام ہیں، جسم کے اندر پھیپھڑا ہے، دماغ ہے، دل ہے، اسی طریقے سے گولجی اجسام جھلیوں سے بنی ہوئی چپٹی تھیلیوں سے تیار ہوتا ہے۔ گولجی اجسام پروٹین کے مناسب تقسیم کا فعل انجام دیتے ہیں۔ توانیے پلازڈو دوہری جھلی والے حیوانسے ہیں۔ توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے توانیاں کہاں پر ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے توانیاں، دکھائی دے رہا ہے آپ کو توانیاں، یہ توانیاں۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی معلومات حاصل کریں گے کہ یہ دیکھو دونوں جگہ پر ہے توانیاں، یہ ایسی چیز ہے کہ دونوں جگہ یہ پائی جاتی ہیں۔ اب یہ توانیے جو ہے یہ اس کے مخصوص کام کیا ہے، اب اس کے بارے میں ہم توانیے اور پلازڈو دوہری جھلی والے حیوانسے۔ توانیے توانائی مہیا کرتے، طاقت مہیا کرتے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز کھاتے پیتے تو ہمیں توانائی محسوس ہوتی ہے، تو یہ توانائی مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں توانائی کا گھر کہتے ہیں، خلیوں کے توانائی کا گھر کہتے ہیں۔ نباتاتی خلیوں میں سبز معائنہ شعاعی ترکیب کا فعال انجام دیتا ہے۔ شعاعی ترکیب یعنی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس کے جو گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں، ہر پیڑ پودے کے اندر پتے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں سورج کی روشنی سے اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں شعاعی ترکیب کے ذریعے۔
تو یہی نباتاتی خلیوں میں سبز معائنہ شعاعی ترکیب کا فعال انجام دیتا ہے۔ خالیہ خلیوں کے فاسد مادے خارج کرنے کا کام کرتا ہے۔ حیوانی خلیوں میں خالیہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ نباتاتی خلیے میں ایک ہی بڑا خالیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اس چیز میں تھوڑا سا فرق دکھائی دے گا کہ حیوانی خلیوں کے اندر خالیے چھوٹے ہوتے ہیں اور نباتاتی خلیے میں ایک ہی بڑا خالیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے خالیے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہی خالیہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم یہاں پر تصویر کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خالیے کے اندر دیکھو خالیہ مادہ یہاں پر، اور یہاں پر ایک ہی خالیہ موجود ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پر ایک ہی خالیہ موجود ہے، اور یہاں پہ خالیہ مادے کے اندر بہت سارے ایسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے خالیے موجود ہوتے ہیں۔ طلبہ بالکل ہی آسان ہے، مختلف حصے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہیں کہ خالی کا کام کیا ہوتا ہے، توانائی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے، توانائی میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خلیے کے اندر مختلف چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کری۔ خلیے کی مختلف مخصوص شکل کس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، خلیے کی حفاظت کون کرتا ہے، یہ تمام سوالات کے جوابات ہم کو یہاں پر موصل ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہو گئے۔ خلیے کی ضرورت کہاں پر ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں، توانائی کہاں پہ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی۔ خوردبینی جاندار مائکرو آرگنزم۔ ابھی جو ہے خوردبینی جاندار کس سے کہتے ہیں، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، اس کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ خوردبینی جاندار کس سے کہتے ہیں۔ امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا، گھونگا، ہاتھی، کبوتر، جراثیم کو جسامت کے لحاظ سے 2 گروہ میں تقسیم کیجیے۔ زمین پر بے شمار جاندار پائے جاتے ہیں، ان میں سے جنہیں ہم خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے انہیں خوردبینی سے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے جانوروں کو خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ اوپر یہ کوشچن جو تھا اس کا آنسر آپ کو نیچے مل گیا کہ جنہیں ہم خالی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، میں نے ابھی آپ کو وہی بتایا جو کھلی ہوئی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، خوردبینی مکمل طور پہ مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، اسے ہم خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ خوردبینی جانداروں کا وقوع۔ خوردبینی جاندار ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین، غذا آلودہ پانی، کچرے، نیز نباتات، حیوانات اور انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام جگہیں موجود ہوتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے زمین میں جہاں خوردبینی جاندار موجود نہ ہوں۔ ان میں سے کچھ خوردبینی جاندار تنہا رہتے ہیں، مثلاً امیبا، پیرامیشیم، جبکہ کچھ گروہ میں رہتے ہیں۔ کچھ خوردبینی جاندار مردہ نباتات اور حیوانات کے باقیات پر زندہ رہتے ہیں۔ دیکھو جو پرندے مر جاتے ہیں یا جو جاندار مر جاتے ہیں تو اس میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ کیڑے لگتے ہیں وہ بھی ایک خوردبینی جاندار کے، یعنی کہ ایسی جاندار چیزیں جو مر چکی ہیں ان پہ بھی خوردبینی جاندار زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ ان کی غذائیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے طلباء، آج کے لیے میں نے یہ 2 ٹاپک آپ کو سمجھایا ہے، اس کو آپ اپنی مخصوص سائنس کی بک میں لکھیں گے اور میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا۔ اوکے طلباء، اللہ حافظ۔